اس میں درود شریف پڑھیں میرے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اچھا میرے دوستوں بھائیوں، بزرگ آج ہے نہیں تو اپنے آپ کو بزرگوں کہہ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر متوجہ ہوں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء دل خوش ہوا، کلیجے میں ٹھنڈ پہ گئی. ماشاء اللہ ایسا آپ لوگوں نے جواب دیا، اللہ جزائے. وہ مطلب پیچھے میرا چھوڑنا نہیں ہے تو اچھا پہلی قسط میں جواب دے دیں. اسمر بھائی ماشاء اللہ آپ مسکرائے تو مسکرانے پہ ایک دعا ہے. مجھے بتائے گا کہ مسکراتے ہوئے کیا دعا دیتے ہیں کسی کو؟ اللہ کرے کہ تم ایسے ہی ہنستے بستے مسکراتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. یہ دعا میں نے یاد کرائی تھی. آپ کوئی سنا ہے نا؟ دو لفظ ہیں اس کے اندر، صرف دو ورڈز کا مجموعہ ہے وہ دعا. اللہ کرے آپ ایسے مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، آباد رہیں. آپ کو تو معلوم اضحک اللہ سنک. اب اس کو یاد کرو بھائی، ٹھیک ہے؟ دعات کے ساتھ ہے اضحک اللہ سنک. اسمر بھائی پہ ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے چونکہ وہ مسکرائے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انگریزی میں کچھ ایسے کہیں گے غالباً کہ may اللہ keep you smile always smile. یہ کچھ یہ ہمیشہ مسکراتے رہیں. ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، اگر انہیں موقع ہے تو بھائی گھر میں بیگم کو مسکراتے ہوئے سچ کہہ رہا ہوں وہ دعا پڑھ لو، اللہ کرے گا ویسے مسکراتی رہے گی. صحیح ہے؟ جن جن کے باسز ہیں اور وہ کبھی کبھار مسکراتے ہوئے پائے جائیں فوراً وہ دعا پڑھ لیں اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک. سارے پھونک مار لیں اور اے چار کو تو ضرور دیکھ کے پھونک ماریں. بندہ ویسے مسکراتا رہتا ہے یہ اور شاہد بھائی بھی. اگر آپ کی پھونکوں میں اثر ہوا بندہ مسکراتا رہے گا. اور آپ سمجھ رہے ہیں مسکراتا بندہ پھر الحمدللہ عافیت میں رہتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ واقعی بہت سنجیدہ بیٹھا. مسکرا لو تمہاری ٹیم بالکل انتظار میں کہ کب دعا پڑھیں گے. اچھا جی، کچھ ڈسکشن ہوئی تھی 6th فلور پہ. الحمدللہ وہ ڈسکشن میں کچھ ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوا، اس کے مجھے فیڈ بیک بھی آیا. یہ جو میں ٹاپک ابھی انویل کرتا ہوں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس پہ پردہ اٹھاتا ہوں کہ کیا ٹاپک ہے. لیکن اس جو ڈسکشن یہ آپ ہو رہی ہے، سیلز والے سارے میرے ساتھ موجود ہیں. اسپیشلی میں آپ لوگوں سے اس میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے لیے آنے والی ہیں. کسی بھی معاملے کو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے تو ہمارے پاس جو اللہ نے اسباب دیے ہیں، جو ہمارے تئیں کوشش ہو سکتی ہے وہ کیسے ہو، اور اللہ کے ذمے ہم اللہ کے کام کیسے سپرد کریں. یعنی اللہ نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں. معاملہ الٹا ہو، ہم نے اللہ تعالیٰ کے کام اپنے ذمے لیے ہوتے ہیں اور اپنا کام توکل پہ چھوڑا ہوتا ہے. تو اس ڈسکشن میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹر ہیں، 6-7 پوائنٹرز ہیں، اور وہ الحمدللہ ان پوائنٹرز پر عمل کرنے کی وجہ سے اور ان پوائنٹرز کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. جن لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا، عمرہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ان کے لیے حج کا سفر اللہ نے آسان فرما دیا. 6th فلور پہ ڈسکشن ہماری ہوئی تھی الحمدللہ. تو وہاں سے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا چھوٹی سی ایک حج کی جماعت بھی گویا کہ ارادوں میں آئی ہوئی ہے، تیار ہوئی بھی، کچھ اس سال کچھ اگلے سال. ابھی سے ماشاءاللہ وہ تیار ہو گئے. دیکھیں جی، چونکہ ابھی حج کے فارمز آپ سب کو شاید علم میں ہوگا، جو سرکاری اسکیم گورنمنٹ اسکیم ہے حج کی وہ یعنی نیکسٹ ویک آنے والی یعنی اس کے فارمز آ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ اسکیم ہوگی اور پھر ایک شور ہوگا کہ جی فلانا حج پہ جا رہا ہے خاندان میں، دوستوں میں. اور یہ بات پچھلے 2-3 ڈسکشن سے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کمانے کی جو عمر ہے اور خصوصاً آئی ٹی کی فیلڈ میں، فری لانس میں، وہ کافی پیچھے آ گئی ہے. جو لوگ پیچھے 28-30 سال میں کماتے تھے اور 35-40 سال میں حج کا سوچتے تھے، آج ماشاءاللہ 18-20-22 سال میں لوگ کما رہے ہیں. اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی فیلڈ میں کہ لوگ 25-28 سال میں حج کر بھی رہے ہیں اور اتنی سیونگز آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے انہیں زکوٰۃ کا حساب لگانا ہوتا ہے. ہم نے دوسری بات پچھلے 2 کنزیکٹیو سیشنز میں سیونگز کی تھوڑی سی بات کی تھی، اور یہ بات کی تھی کہ ایک فریضہ وہ کہ بھی 2-3 سال سے کچھ مہنگا ہو گیا ہے، لیکن کووڈ سے پہلے تو 2.5-3 لاکھ روپے میں حج آرام سے گورنمنٹ کا ہو جاتا تھا. تو اس بارے میں ہمیں بہت فکر کرنی ہے انشاءاللہ کہ یہ ایسا فریضہ جیسے میں نے اور آپ نے بھی نماز پڑھی ہے، رمضان کا ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ویسا ہی یہ فرض ہے حج کا. 3-4-5 چھوٹے کام کرنے، اس کو بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. سب حج سے متعلق چند اہم کام انشاءاللہ. سب لوگ اٹینٹیولی سن رہے ہیں نا انشاءاللہ.
یہ ہے تو حج سے متعلق، لیکن آپ کسی بھی معاملے کو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو بریک ڈاؤن آپ اس طریقے سے کر لیں. بات کلیئر ہو رہی ہے بھائی؟ مثال کے طور پر ہم چونکہ ڈسکشن کی تھی مسجد میں، تو ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے نا، جیسے آپ لوگوں کی اس فلور بلڈنگ میں ہے، آپ لوگوں کے گھر کے آس پاس مسجدیں ہوتی ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے. جو اللہ اپنے گھر مسجد بلانے کی توفیق دیتے ہیں وہی اللہ بیت اللہ بلا سکتے ہیں انشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی؟ کلیئر ہے یہ بات؟ یہ آپ سب سے پہلے بنیادی بات ابتدائی کرتے ہیں کہ جو اللہ مسجد بلانے کی توفیق دیتے ہیں وہی اللہ اپنے گھر بیت اللہ بلائیں گے، بلا سکتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے چیز یہ ہے، ہمارے کچھ بھائیوں نے ارادہ کیا ماشاءاللہ کہ حج پہ اس سال یا اگلے سال جانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر حج کے پیسے بھی ہیں تو پتہ چلا کہ بہن کی شادی ہے، پتہ چلا کہ جی وہ گھر بھی لینا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے، ادھر حج فرض ہے. تو اب کرنا کیا؟ پکے دل سے نیت اور ارادہ کریں، سچی طلب دکھائے اللہ کو اور شوق پیدا کرے. سچی طلب اللہ کو دکھائے اور شوق پیدا کرے اور پکے دل سے نیت اور ارادہ کرے. جب بھی حج کا تذکرہ سنیں، عمرے کا تذکرہ سنیں، بیت اللہ دیکھے، اللہ کے رسول کا روضہ مبارک دیکھے، مسجد نبوی، اور آج کل ریلز میں چیزوں میں جمعہ کی شب جمعہ میں تو بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک تڑپ رکھے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے. سب سے پہلے چیز کہ نیت اور ارادہ کر لے کہ اے اللہ اپنے گھر کی آپ حاضری نصیب فرمائیں. آمین. طلب اور حسرت خالص رکھنی ہے. یہ کسی دن میں اس پہ بات کروں گا کہ جو طلب ہوتی ہے نا، تڑپ ہم رکھتے ہیں، دل میں طلب رکھتے ہیں، نیت رکھتے ہیں، اور جو حسرت ہوتی ہے، یہ حسرت بہت بڑی چیز ہے. یہ جو انسان حسرت پالتا ہے نا، یہ حسرت خالص ہو جائے اور یہ مضبوط ہو جائے، یہ بڑے بڑے کام کرا دیتی ہے آدمی سے. حج بیت اللہ کی نیت کر لیں. ساتھ ساتھ جو لوگ کسی درجے میں ارادہ رکھتے ہیں، کچھ فنڈز تھوڑے درجے میں مینیج ہونا شروع ہو رہے ہیں، وہ اپنے فرض حج کی نیت کے ساتھ ساتھ حجاج کی، حاجیوں کی خدمت کی نیت کریں کہ حاجیوں کی خدمت وہاں کریں گے. ہمارے ایک بڑے تھے بھائی ابراہیم، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کافی بڑھاپے میں، انہوں نے ہمیں یہ بات آج سے 10-12 سال پہلے بلائی تھی، میاں حج تو کرنا ہی ہے، فرض ہے، اس کے ساتھ 2 نیتیں کر لو. تبلیغ میں بہت ایکٹیو رہے اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی تھے اور پاکستان پیٹرولیم میں بہت ہی سینئر پوزیشن سے ریٹائر ہوئے. تو انہوں نے کہا طاہر میاں، ہم سب کو سمجھاتے تھے کہ 2 نیتیں ساتھ میں کر لو. ایک حج بیت اللہ کی نیت کے ساتھ ساتھ تم حجاج کی خدمت کی نیت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیت کر لو دین کی دعوت دینے کی. اپنے ساتھ حاجی جا رہے ہوں، آپ کی بلڈنگ میں ہوں اور آپ کے مکتب میں ہوں، آس پاس دین کی دعوت دینے کی نیت. تو ایک سفر میں کتنی نیتیں ہوگی؟ 3 نیت. فرض حج تو سب سے پہلے نیت، اس کے ساتھ خدمت کی نیت کہ میں خدمت کروں گا انشاءاللہ. اپنے گھر پیرنٹس کے ساتھ جا رہا ہوں، ساس سسر کے ساتھ جا رہا ہوں، گھر والی کے ساتھ جا رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں. گروپ میں معذورین ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ جوان بھی ہوں، میں نے خدمت کرنی ہے سارے حاجیوں کی، ارریسپیکٹو کہ میری ریجن سے ہے، میری زبان سے ہے یا نہیں، خدمت کرنی اور دوسرا دین کی دعوت دیتے رہوں گا انشاءاللہ. اپنے تئیں کوشش کرے، سبب اختیار کرے، یعنی جو اس کے ہاتھ میں، لیکن سبب پر نیت نہ رکھے، سبب پر نظر نہ رکھے، سبب اختیار پورا کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنا، اور جن حضرات ماشاءاللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور جن کی شادی جیسے جیسے کچھ لوگوں کے بھی قریب ہے ماشاءاللہ، ہمارے ایک شادی کی تو آج بہت زیادہ بارات بھی یعنی ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو اس کی زندگی میں خوب کامیاب فرمائے، آمین. جیسے شادی ہو جائے اور جن کی شادی ہو، اپنی اہلیہ اور اپنا پاسپورٹ ایکٹیو رکھیں. جس وقت تک آپ کا حج کا سفر نہیں ہو، تو ویسے بھی ایکٹیو رکھنا چاہیے. عمرہ کا سفر اللہ کرا دے اور ویسے ہی کوئی اپرچونیٹی مل جائے تو پاسپورٹ تو بندہ ریڈی ہو، کم سے کم ایکسپائر ہو جائے تو دوبارہ بنا لے. ایکٹیو رکھیں. اسباب صرف اتنے ہی تھے کہ 5-5 ہزار روپے کا میں پاسپورٹ بنا سکتا تھا، پاسپورٹ بنا لے. اللہ کو دکھا، اللہ پاسپورٹ بنا لیا تھا میں نے پاسپورٹ بنایا تھا اور حج کے لیے بنایا تھا. حالانکہ حج ہو رہا ہے مثال کے طور پہ 10.5-11 لاکھ روپے میں اس دفعہ گورنمنٹ کا، لیکن اپنا پاسپورٹ 5-7 ہزار روپے بنا کے رکھ لیا اور اللہ کو دکھا رہے اللہ میرے ذمہ پاسپورٹ بنانا تھا نا، بھیجنا آپ نے تھا، آپ نے نہیں کیا فیصلہ تو کوئی بات نہیں، میں نے تو پاسپورٹ بنا لیا. دوسرا، یہ جو ماشاءاللہ ہماری خواتین ہوتی ہیں نا، گھر کی بچیاں اور خواتین، یہ دعا میں ضد کی پکی ہوتی ہیں. جو بات انہیں سمجھ آ جائے اللہ سے منوا کے رہتی ہیں. ہم نے مردوں میں چونکہ ہم نے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مرد ایکٹیولی اپنے معاش میں کام بھی کر رہا ہے، پروجیکٹس میں بھی کر رہا ہے، پریشان بھی رہتا ہے. بس اوقات اگر وہ تھوڑی اپنی فکر اور پریشانی تو نہیں کہوں گا، اپنی فکر گھر والوں سے شیئر کر لے اور اپنے گھر کی بچیوں کو اور اپنے خاتون خانہ کو ساتھ میں شریک کر لے، یقین جانے آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ارادہ کریں گے انشاءاللہ.
ہاں جی، تو خواتین یہ بچیاں یہ اللہ سے نا منوا کے رہتی ہیں، بڑی پکی ہوتی ہیں دعاؤں میں، بڑی پکی ہوتی ہیں دعاؤں میں ماشاءاللہ. حج پالیسی جیسے آئے، حج پیکج کے بارے میں معلوم کرتا رہے. پیسے اس کے پاس لاکھ روپے بھی نہیں، ہر سال حج کا فارم لے کے اپنے پاس رکھ لے. مثال کے طور پر اس شخص کی حج فارم لینے کے بعد 20 سال زندگی تھی تو ایک سال میں ایک فارم لیا، 20 فارم کے بعد وہ چلا گیا، اللہ کو دکھائے اے اللہ میرے پاس 20 فارم تھے، پاسپورٹ بنایا تھا، ہر سال حج پیکج کی بات کرتا تھا. گورنمنٹ کا بینک سے نا فارم بھی لیا کریں اور پرائیویٹ کا اچھا ایگزیکٹو پیکج بھی معلوم کیا کریں، چوڑا ہو کے جا کر کتنے کا پیکج ہے تمہارا، ابھی 20 دن کا بتاؤ، ایکٹیو ہائی فائی بتاؤ پیکج. اس لیے کہ یہ اللہ کے آسرے پہ جا رہا ہے. گفتگو کر رہے ہیں، اسباب ہوتے بھی تو ہم نے اپنے اسباب پر نظر نہیں کرنی. اعتماد آتا ہے انسان کو جس شخص کو پتا ہو کہ میرا اللہ پر یقین اور اللہ میرے ساتھ ہے. کیا بات سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ یہ چیز مینلی حج کی ڈسکشن سے متعلق ہے، لیکن زندگی کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو اللہ پر اعتماد ہو. مثال سیلز والی میٹنگ میں جا رہے ہیں، آپ لوگ سیلز والے بیٹھے ہیں، آپ لوگ اپلیکیشن بنا رہے ہیں، آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پیچھے SEO والے بیٹھے ہیں، AI والے بیٹھے ہیں، سارے شارق بھائی کی ٹیم، دوسرے ہمارے شارق بھائی کی ٹیم، ڈیزائنرز بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو اپنے تئیں کوشش کر کے اللہ سے مانگ کے اعتماد کے ساتھ بات کرنی ہے. چاہے وہ ایپ بنانے کا معاملہ ہو، کوئی ڈیزائن ہو، کوئی سیلز کال ہو، اس پہ پھر ہم نے کسی صورت یوں سمجھنے کہ دل چھوٹا نہیں کرنا اور ڈگمگانا نہیں ہے. اس لیے کہ آؤٹ کم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کچھ ابھی ورک شاپ ہماری ڈیزائن ہو رہی ہے، پھر اس میں آؤٹ کم کا آپ کو پورے پرسپیکٹیو انشاءاللہ نیا آنے والا ہے کہ ہمارے اسباب بھی ہیں اور اللہ کی ول ہے، اللہ کی چاہت سے کام ہے انشاءاللہ. تو ہر سال فارم لیتا رہے، اچھا جی حج پیکج معلوم کرتا رہے، اپنا ایک عدد اپنا اچھا احرام مر لے لے. خاتون کا تو جو اللہ نے لباس ہے اس کے ساتھ بہت سہولت دی ہے. عورت کا لباس ہی عورت کا کیا ہے کہ جسے کہیں گے احرام. ہم نے ایک احرام لے کے لے لیں اپنے پاس، رکھ لیں اپنے پاس. آج سے آپ سب ارادہ کریں 800 1000 روپے کا، 1500 2000 کا تو بہت اچھا احرام آ جاتا ہے ماشاءاللہ. 500-700 روپے کا بھی مل جاتا ہے لٹھے کا. ایک ایک احرام آج سے اپنے پاس لے کے گھر میں رکھ لیں. ارادہ کرتے ہو؟ ہم وعدہ نہیں لے رہے، ارادہ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ. احرام لے کے رکھیں. نہیں جا پائے اس سال، اگلے سال نہیں جا پائے، اللہ کی مرضی تھی، نہیں حکم ہوا اللہ کا ساری زندگی. میں نے پاسپورٹ بنایا تھا ساتھ بھائی، ہر سال حج فارم لیتا رہا، احرام میرے پاس تھا. میں عجیب بات بتاؤں آپ کو، عجیب بات، اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بڑے ہیں اور اللہ سے ہمیں اتنا حسن ظن ہے، اتنا گمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ حجی اٹھا لے ایسے بندے کو. کیا اٹھا لے؟ اس نے حج کیا تھا؟ نہیں کیا، لیکن اس نے اللہ کوشش، دیکھو پاسپورٹ بنایا اس نے اپنی بیگم کے ساتھ، احرام بھی موجود تھا، اور 2-3 سال بعد پرانا لگا تو کسی حاجی کو دے دے، بولے یار آپ میری طرف سے احرام آپ لے لیں، اور پھر خاموشی سے ایک تازہ احرام اپنے پاس رکھ لیں. فارم اس کے پاس موجود ہے، ہر سال ایک فارم لے رہا ہے، دوسرا سال دوسرا فارم آ رہا ہے، تیسرا فارم آ رہا ہے. کوشش کرتا رہا، پرائیویٹ میں بھی پوچھتا رہا. یہ جیسے انتقال ہوا، اللہ کے ذمے بھی مشکل ہے یار، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، مسبب الاسباب ہے، کہا اس کو حاجی لکھ دو بھائی، اور ایک حج نہیں لکھو، 15 سال تک جمع کرتا رہا. کتنے حج لکھ دو؟ 15 حج لکھ دو. بتاؤ یار، 20 حج لکھ دو. یہ بات سادہ لگ رہی ہے، لیکن ہم میں کس کی بیکنگ پہ یہ بات کر رہا ہوں، کس کی کانفیڈنس پہ؟ اللہ کے کانفیڈنس پہ، اللہ کے کانفیڈنس پہ. تبلیغ میں جب ہم جاتے ہیں نا تو ساتھی کے ارادہ لکھوائیں، چلے 4 مہینے کا سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بس اوقات لوگ نہیں جا پاتے، یا چھٹی نہیں ہے، نہیں جا پا رہے، کوئی بات. اجتماع کی نیت، کوئی بات نہیں جا پا، نیت کی تھی، ارادہ تھوڑا بہت کیا تھا، کوئی بات. پتہ چلا کہ 20 اجتماعوں کی نیت اللہ نے لکھ لی اس کی، اور آخرت میں اٹھا تھا اتنے اعمال دیکھ کے حیران ہو گئے. اب بات سمجھ آ رہی؟ الحمدللہ. حج کے لیے BC ڈالو، آج سے BC ڈالنا شروع کرو. کچھ چھوٹا سا اکاؤنٹ کھول کے اس میں ڈال دیں. گلک لے لیں. مفتی رفیع عثمانی صاحب نے غالباً اپنے والد صاحب سے، ہمارے مفتی عبداللہ سلیم صاحب نے جو ہمارے یہاں کے امام صاحب نے بتایا، انہوں نے اپنے والد سے چاہت کا اظہار کیا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میاں تیاری کیا کی ہے تم نے؟ خواہش رکھنا اپنی ہے، اسباب بھی بنائیں. کہا نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایک گلک رکھا اور غالباً اس پہ لکھا تھا حج مبارک، ایسے لکھا تھا حج مبارک، غالباً لکھ لی. اس پہ بڑا خوبصورت سے نہیں، بچے لکھتے حج مبارک، اور ہارٹ بھی بنا دیا، اور ساتھ میں ایک بیت اللہ کا نشان بھی بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ ان کو اس سال یا اگلے سال حج پہ لے بھی گئے. 600 روپے تھے، 300 روپے انہوں نے محنت سے کیے، کچھ ایڈوانس لیا، اللہ کے فضل سے چلے گئے حج پہ ماشاءاللہ. ان دنوں وہ شپس کے ہوتے تھے، ساری چیزیں ہوتی تھی. تو حج کے لیے BC ڈالنا، گلک میں رقم ڈالنا، اور جسے کہیں کہ میں نے ابھی یہ مسئلہ بتا، عمرہ اور حج کے مسائل کا علم جاننا، یہ ایک ایسا مظلوم فریضہ ہے، جب تک مسلمان جاتا نہیں ہے تو اس کے مسئلے کو سیکھتا نہیں.
ارادہ کرنے کے بعد آپ عمرے اور حج کے تھوڑے سے مسائل کو جاننا شروع کر لیں، اس لیے کہ میں تو اللہ تو بلا رہے ہیں نا، میں اس سال جا رہا ہوں حج پہ بھائی، تو حج کا طریقہ، حج کے مسائل ذرا سے گہرے مسائل ہوتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں اس سال، کوئی بات نہیں، اگلے سال اس ایفرٹ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ جیسے زکوٰۃ کا علم ہوتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اس طرح حج عمرے کی کتاب لے لیں، حج کی ٹریننگ لے لیں، ہر سال ہوتی ہے، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے، جب تک حج اس کا نہ ہو ہر سال حاجی کیمپ جاتا رہے، وہاں جذبہ اور خدمت کی نیت سے جائے، وہاں حاجیوں کا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، جب وہ دن قریب آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کرتا رہے، اے اللہ میرے بس میں تو کوشش ہے وہ میں کر رہا ہوں، میری طلب بھی سچی ہے، پاسپورٹ بھی بنا لیا، احرام بھی خرید لیا، تربیت بھی لے رہا ہوں، اب اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے مبارک گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ میں مثال کے طور پہ، اے اللہ میں ٹریننگ بھی میں نے لے لی، مطلوبہ لینگویج اسکل بھی میرے پاس آ گئی، ڈیٹا بھی آ گیا، کوشش بھی پوری کر رہا ہوں، اور یا اللہ سیلز کال بھی کر رہا ہوں، یا جو بھی آپ لوگوں کے ٹپ، یا اللہ وہ کر رہا ہوں، اب آپ کے ذمہ اللہ فرما دیں۔ تھوڑی سی نیت اور تھوڑی سی ایفرٹ اللہ کو دکھا دیں آپ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنا فضل برسانے کو تیار ہو۔ اللہ دینے والے ہیں، ہم لینے والے ہیں، بس بیچ میں تھوڑا سا گیپ کو فل کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ حج کے دن شروع ہو جائیں تو حاجی والی کیفیت پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کے دفتر سے 1-2 ساتھی، ارادہ ہے انشاءاللہ، امید ہے 1-2-3 ساتھی جائیں گے، اچھا تو آج مثال کے طور پہ عبداللہ بھائی کا نام لیں، ارے یار عبداللہ بھائی آج مینا پہنچنے والے ہیں، لقمان، اچھا مینا کیا ہوتا ہے؟ مینا اور وادی ہے، اچھا آج انس ماشاءاللہ عرفات پہنچا ہوا ہے، یار حج کا دن ہے، اس کو ذرا دعا کی درخواست کر لو۔ واحد چیز جو کسی کو دعا کی درخواست کر سکتے ہیں وہ حج کا معاملہ ہے، حاجی کو دعا کی درخواست کرنی چاہیے، ورنہ دعا کا بوجھ کسی بھی نہیں ڈالنا چاہیے حاجی کو۔ یار آج مزدلفہ کی رات پہنچ گئے، کل جمرات ہے، شارق بھائی کل جمرات کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو کنکری، اچھا تو عرفات کا دن ہو گیا ان کا، اب یہ طلب دکھا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، آج ہی وہ ہے خوش، یہ مچل یہ رہا ہے گھر میں، ٹی وی میں کہہ رہے ہیں ذرا بیت اللہ تو لگاؤ، بیگم حج بچوں کو جمع کیا ہوا، مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات، قربانی۔ آج وہ حاجی جو ہے نا وہ ہمارے علی بھائی حج پہ گئے ہوئے، کون ہمارے کمپنی کے سی، اچھا ان سے پوچھنے کہ طواف وداع ہو گیا، طواف زیارہ ہو گیا، بھئی آپ کو کیا ہے؟ میں مچل رہا ہوں یار، میں یہاں مچل رہا ہوں، میں حاجیوں کو دیکھ کے حاجیوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا ہوں اور آنکھوں میں آنسو لے رہا ہوں، آہیں بھر رہا ہوں، اللہ کو دکھا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں دکھا رہا، بس یہ طلب پیدا کرنی ہے۔ آخری پوائنٹ کیا ہے؟ حج پر جانے والے حجاج کی حسب توفیق معاونت کرتا رہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں سے ایک ساتھی جاتے ہیں، مثال 7 بھائی جا رہے ہیں، ایک ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ، ایک ہے کہ کچھ اور لوگ جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے HR کے مسئلے تھے، یار اب حاجی صاحب چلے گئے، ان کے کام میں نے معاونت کی، مثال کے طور پہ ہمارے عبداللہ سلیم بھائی چلے گئے، اب ان کی جگہ کوئی کسی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، تو حاجی کے کام میں حسب توفیق جتنا اس کی توفیق ہو، اس کے کچھ گھر کے یا دفتر کے کاموں میں معاونت کرتے رہے، مدد کرتا رہے۔ حاجی کون ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ کا مہمان، ضیوف الرحمان، یہ اللہ کے مہمان کی معاونت کر رہا ہے، اور اللہ بہت غیرتی ذات ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ حاجی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان۔ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان، اس کو عربی میں کہتے ہیں ضیوف الرحمان، دعات کے ساتھ ضیوف الرحمان، اللہ کے مہمان کی۔ آپ اس کے کچھ گھر کے کام، اگر آپ پڑوسی ہیں، اس کے دوست ہیں، تو اس کے آفس کے کام میں معاونت کیا، اس کو کوئی پریشانی نہ، اس کے ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لوں گا، اس کا کام میں دیکھ لوں گا، کوئی نہیں یار، کوئی نہیں، اتنی بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، ذرا سا مجھے کبھی کبھار ایفرٹ لگانی ہے نا، اس کو کیوں پریشان کریں، ہر بات اس کو نہیں بتاؤ گروپ میں، اب یہ اپنے سے شیئر کر لو۔ آپ نے اللہ کے مہمان کی لاج رکھی، میں قسم کھا سکتا ہوں اللہ آپ کی لاج رکھیں گے۔ ممکن ہے حج ہو، ممکن ہے حج نہ ہو، لیکن دوسرے کام اللہ تعالیٰ اس دنیا بھی بنائیں گے، آخرت کے سارے معاملات بھی اللہ سنبھال لیں گے۔ مثال اب حاجی کے کچھ کاموں میں معاونت کیا، اس کو احرام دلا دیا کہ یار آپ نے ایک احرام کو لے لیا ہوگا، اس سے آپ عمرہ کر لیجیے گا، میرا احرام سے آپ حج کر لیں، بہت خاموشی سے اس کی بھی دعائیں شروع کر دی ہیں، اللہ ہمارے اس بھائی کا مثال ایان بھائی ہیں، سلطان بھائی ہیں، رمضان بھائی ہیں، یا اللہ اس کا حج کا سفر قبول فرما، آسان فرما، 2 نفل پڑھ لیے، یا اللہ اس کی کوئی مشکل ہو رہی ہے، یا اللہ اس کے سفر آسان فرما دے، اس کے جانا، اب اس کو بتایا بھی نہیں، یار میں تیرے لیے دعا کروں، تیرا بھائی دعا کرے تیرے لیے، بھائی وہی دعا نہ بتاؤ، بھائی بس صرف دعا کرے پیٹ پیچھے بس، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ چپل دلا دیے، بیگ ہوتا ہے خاص حاجیوں کا، بیلٹ دلا دی، ایئرپورٹ ڈراپ کر دیا، کچھ نہیں کر سکتا، کہہ رہے میں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤں گا، اسی کی گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاؤں، وہ ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤں گا، میں جانا چاہتا ہوں ایئرپورٹ، گاڑی نہیں آپ جاؤں گا آپ ہی کے ساتھ، آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا، ایئرپورٹ جاؤں گا، لیکن میں جانا چاہتا ہوں، لینے واپس بھی میں آپ کو لینے آؤں گا انشاءاللہ۔ کوئی ایسی خدمت جو سفر حج میں کام آ جائے، کچھ بھی تھوڑی سی خدمت، اور دوران حج حاجی کے یہاں کے کام میں معاونت کر لے، دفتر کے یا گھر کے کام کاج میں، اور حاجی سے دعا ضرور کرائیں،
اس کو لکھوا دیں، پیچھے پڑ جائیں، اس کے میسج بھی کریں، واٹس ایپ پہ اس کی طبیعت عافیت پوچھتے رہیں اور اس سے دعا کرائیں۔ اور 2 اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے، جب اذان ہوتی ہے نا، اللہ کرے کوشش کریں آپ شارق بھائی اور آپ نے جب بھی اذان ہو کوشش کریں ایک وقت کی 5 وقت میں نا ایک وقت کی اذان سنا کریں آپ، اذان کو پہلے سنا کریں، اذان کے کلمات کا جواب دیں 2، جب اذان ختم ہو جائے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، پھر پڑھتے ہیں مختصر سا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی سا درود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اذان کی دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوہ ولی، یہ پوسٹ پوری ہمارے پاس تیار ہے، میں عبداللہ سلیم بھائی کو کہہ کے اس پہ کام کرا کے ہم HR سے سرکولیٹ کر دیں گے۔ اذان کی اگر آپ نے یہ اعمال کر لیے، یہ مجرد بات ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہے بڑے تجربے کی بات۔ اذان کے بعد جو شخص 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کو کہتے ہیں تلبیہ۔ جو شخص اذان کے بعد کم از کم 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ تلبیہ پڑھتا ہے، ہم نے اس کو زندگی میں حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اس کو اللہ کے گھر پہ حاضری کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ چند اعمال تھے جس میں اسباب بھی تھے، یعنی اپنی کوشش بھی تھی، اور یہ کوششیں اللہ کو دکھانے کا ایک فن بھی تھا۔ تو یہ جو ٹیک اویز ہیں یہ ہمارے پاس پورے لکھے ہوئے ہیں، یہ میں آج ابھی بھی بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ سعد بھائی کو، تاکہ آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ، ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ اس کو سمجھ لو، دیکھ لو، اور آج سے اللہ کی کوشش کرو کہ پچھلے سال جو ہم نے حاجیوں کے واقعات دیکھے 80-85% حاجی وہ تھا جن کے اولادوں نے کما کے تو ان کو بھیج دیا، ان کے ساتھ نہیں گئے، اور 70-75-80-85 سال کے حاجی بیچارہ وہاں پہ دھوپ میں اور تھکاوٹ میں اور پانی کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہاں شہید ہو گیا بیچارہ۔ آپ نے دیکھو کہ 1300-1400-1500 حاجی بیچارے وہاں عین جو حج کے جو اگلا دن تھا جمرات کا، اس دن ہم نے خود دیکھا جن کو گرے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ بیچارے ان کے شہید انتقال ہو چکا ہے۔ جب ہم اپنے ہوٹلوں میں پہنچے تو شام تک اطلاع آنے لگی، ہمیں پاکستان سے فون آ رہے تھے پچھلے سال حج میں، تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے احرام کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ سعادت کی بات ہے، لیکن بھائی اصل یہ عبادت حج والی جوانی کی عبادت ہے، آپ لوگوں والے ایج کی عبادت ہے انشاءاللہ۔ تو سارے ساتھ ارادہ کرتے ہیں۔ یہ ڈسکشن تھی حج کے بارے میں، لیکن اس میں سے بہت سے ایسے ٹیک اویز ہیں جو ہم اپنی زندگی کے بہت سے مسائل حل کرنے کے بارے میں اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ چیزوں کو بریک ڈاؤن کیسے کیا جاتا ہے اور اللہ کو دکھایا کیسے جاتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جانا اور ہم سب کے معاملات میں برکت دے، آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم کریم۔ جتنے حجاج اس سال ارادہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، اللہ کریم سب کا جانا آسان فرما دے، سب کا جانا قبول فرما دے۔ اللہ کریم اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، ہمارا یہ مذاکرہ اللہ کریم اپنے حاضری قبول فرما۔ جتنے حاضرین حاضرات نے اس کو سنا اور جو اس کو بعد میں سنیں گے، اللہ کریم ہم سب کے لیے حاضری کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ کریم جنہوں نے حاضری ابھی تک کی ہے الحمدللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ کریم ان ہمارے ساتھیوں کے پروجیکٹس میں، ان کی زندگی میں، ان کے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرما، آتے جاتے ان کی حفاظت فرما، ان کے پیچھے گھر والوں کی حفاظت فرما لے۔ ادارے کے اللہ کریم ہر قسم کے پروجیکٹس میں اللہ کریم خوب مدد فرما، خوب معاونت فرما، آپس میں اتفاق اتحاد سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔